نے تیرے لاش پر گھوڑے دوڑائے لینوں، نے تیرے لاش پر جیسے تو صبح پیمبر ہی نہ تھا، ہائے حسین جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک، جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک، رات کو آتی ہے کانوں پہ صدا، ہائے حسین ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا، ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا، ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی سماعتوں کی۔ حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خلوص خامہ، خرد خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خلوص خامہ، خرد خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا حسین ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا حسین ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم، خمیر کوثر، کرم نشانہ۔ حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم، خمیر کوثر، کرم نشانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام نبیوں کے دین محکم کا۔ حسین کیا ہے؟ تمام نبیوں کے دین محکم کا آب و دانہ۔ حسین کیا ہے؟ محیط عالم، مشیر مرسل، مئے زمانہ۔ حسین کیا ہے؟ محیط عالم، مشیر مرسل، مئے زمانہ۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین درد کا آخری ٹھکانہ۔ حسین کیا ہے؟ خلوص پرور مشیتوں کا حسین گھرانہ۔ حسین کیا ہے؟ خلوص پرور مشیتوں کا حسین گھرانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام غیرت کی ایک آواز غازیانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام غیرت کی ایک آواز غازیانہ۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ حسین کیا ہے؟ حسین وہ ہے جو موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے۔ حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے۔ حسین وہ ہے
جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد وآل محمد. باواز بلند صلوات پڑھ دیے ایک دفعہ محمد آل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے. حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے. حسین اب بھی لہو سے سیراب کر رہا ہے فلک کنارے. حسین اب بھی لہو سے سیراب کر رہا ہے فلک کنارے. حسین اب بھی سجا رہا ہے زمین پہ شمس و قمر ستارے. حسین اب بھی سجا رہا ہے زمین میں شمس و قمر ستارے. حسین اب بھی بدل رہا ہے ستم کی طغیانیوں کے دھارے. حسین اب بھی بدل رہا ہے ستم کی طغیانیوں کے دھارے. حسین اب بھی سنا رہا ہے سنا پہ قرآن کے درد پارے. حسین اب بھی سنا رہا ہے سنا پہ قرآن کے درد پارے. حسین اب بھی سنبھل سنبھل کر بچا رہا ہے سبھی پارے. حسین اب بھی سنبھل سنبھل کر بچا رہا ہے سبھی سہارے. حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دین پر سجل دلارے. حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دین پر سجل دلارے. حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے. حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے. یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا. یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا. حسین سے جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا. صلوات پڑھ دیے محمد علیہ صلی محمد. آپ کی سماعتوں کی نظر ایک سلام. کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں دیر تک گریہ و ماتم کی صدائیں آئیں. پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے کن شہیدوں کے لیے سرخ قبائیں آئیں. مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں. یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں آئیں. بجھ گیا جب شہ مظلوم کے خیمے کا چراغ بجھ گیا جب شہ مظلوم کے خیمے کا چراغ. پرسہ دینے کو بڑی دیر ہوائیں آئیں. جب بھی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے جب بھی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے میرے حصے میں پیمبر کی دعائیں آئیں. صلوات پڑھیے گا محمد. آسمانوں سے جو ٹکراتی ہے فریاد رباب آسمانوں سے جو ٹکراتی ہے فریاد رباب قبر اصغر پہ برسنے کو گھٹائیں آئیں. خاک اڑاتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک خاک اڑاتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک بیویوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں. نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں. صلوات پڑھ دی محمد. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں اور اس کے حضور اپنے شکر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ سعادت دی کہ ہم غم امام حسین علیہ السلام کو منعقد کرنے والوں میں سے شامل ہو جائیں، اس غم کو منانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں جس کی ابتدا انبیاء علیہ السلام نے کی. اور بلا شک و شبہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور تمام وہ انبیاء جن کے اسامی گرامی ہمارے پاس موجود ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ فرمایا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی زیارت میں ایک بہت نفیس جملہ ہے. غالباً دوسرا یا تیسرا جملہ یہ بنتا ہے کہ سلام ہو ان امام پر جن کی ولادت کے گریے سے پہلے ان کی شہادت پر گریہ ہوتا رہا تھا. یہ گریہ، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، یہ اسلام کی ایک قدیم سنت ہے اور پروردگار عالم نے اسی کے اندر انسانیت کے لیے عظیم پیغامات رکھے ہیں جس کو ہم عظمت انسانی تعبیر کرتے ہیں. یہ عظمت انسانی اسی عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہونی ہے. اور اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ہستیوں کی خاطر اس دنیا کو خلق فرمایا، جیسا کہ احادیث قدسیہ کے اندر موجود ہے کہ ہم نے 5 ہستیوں کی خاطر، 5 تن کی خاطر اس دنیا کو خلق کیا ہے. اور ان 5 تن کی تمام زحمتیں، ان 5 تن کے تمام پیغام دینا، انسانوں کو ہدایت دینا، ان تمام کا خلاصہ میدان کربلا میں حاصل ہوا. جو کچھ نبی اکرم نے قربانیاں دیں، جو کچھ امیر المومنین نے قربانیاں دیں، جو کچھ امام حسین علیہ السلام حسن نے قربانیاں دیں، اور وہ تمام قربانیاں جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیں، وہ تمام قربانیاں کربلا کے میدان کے اندر خلاصہ ہو رہی تھیں. اور اس کے بعد یہ عزاداری وہ ہے کہ جس نے کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. اس عزاداری کا کردار یہ ہے. اب تصور فرمائیے کہ وہ 5 ہستیاں جن کی خاطر کائنات خلق ہوئی، وہ ایک پیغام کو پہنچانا چاہتی ہیں، اور ان ہستیوں نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے واقعہ کربلا کو ذریعہ کے طور پر استعمال کیا، اور اس واقعہ کربلا کے پیغام کو مجھے اور آپ کو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا ہے. تو عزاداری کا خود بخود ایک کردار بنتا ہے عظمت انسانی کے اندر. اگر کردار اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہی انسان کو عظمت دینی ہے، جیسا کہ ہے
اور یہی وہ کردار ہے جس کو عمل کر کے انسان نے عظمت حاصل کرنی ہے، تو اس کردار کے پیغام کو عزاداری کے ذریعے سے لوگوں تک منتقل ہونا ہے۔ تو اگر یہ عزاداری کا عمل صحیح انجام پایا تو اسی صورت میں انسان عظمت حاصل کر پائے گا، اور اگر بدقسمتی سے خدا نہ کرے اس عزاداری کے عمل میں کوئی رکاوٹ ایجاد ہو گئی، یا یہ صحیح طور پر منتقل نہ ہو پایا، یہاں سے پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ پایا، تو پھر انسان کی عظمت کا خواب کبھی بھی تعبیر حاصل نہیں کر پائے گا۔ انسان ہمیشہ مشکلات کا شکار رہے گا، وہ اپنی جو اہداف حاصل کرنے تھے کائنات کے ذریعے سے ان سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ امام عالی مقام نے جو شہادت دی تو کیا زندہ کرنا چاہتے تھے جس سے انسانیت زندہ ہو جائے۔ ظاہر ہے ہم جو یہاں پر موجود ہیں تو ہم اتنے بے شعور نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ امام علی مقام نے شہادت کسی مقصد کی خاطر نہ دی، بلکہ یہ اتفاقی حادثہ تھا۔ کوئی ہم میں سے اتنا بے شعور نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت ایک خاص مقصد کے تحت، ایک خاص ہدف کے تحت، بلکہ ایک کا لفظ استعمال کر کے میں کیوں غلطی کا شکار ہو جاؤں، متعدد مقاصد کے تحت اور متعدد جہاد کے تحت تھی۔ اور اسی طرح عزاداری کے اندر بھی متعدد جہاد پائے جائیں گے، اسی طرح عزاداری بھی متعدد جہاد کا ایک مجموعہ بنے گی۔ یعنی آپ ہم میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ عزاداری کا کردار صرف لوگوں کے گناہ بخشوانا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک کردار ہے، ایک کردار یہ بھی ہے کہ عزاداری کے ذریعے سے ہم جیسے عاصیوں کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن عزاداری کے کردار کو گناہ بخشوانے میں محدود کرنا یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا عزاداری کے ساتھ۔ عزاداری کا کردار محدود کر دیا جائے صرف گناہ بخشوانے میں، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ عزاداری کا کردار یہ ہے کہ میں عزا میں شرکت کروں تاکہ اجر عظیم حاصل کروں، ہے ایک کردار یہی ہے کہ عزاداری میں شرکت کرنے سے اجر عظیم ملے گا، بہت ثواب ملے گا، لیکن آیا کردار یہی ہے بس؟ تو ہم کہیں گے نہیں، اتنا کردار نہیں ہے۔ پھر عزاداری کی مقصد کی وسعت کو بھی دیکھیے، ہمیشہ اپنے ذہن میں سوال کیجیے گا، یہ جو میں اور آپ عزاداری کر رہے ہیں، آیا اس کا مقصد بس وہی لوگ ہیں جو عزا میں آتے ہیں، یا عزاداری کا مقصد کوئی ایسا ہے جو دنیا کے ہر انسان کے لیے اہمیت کا حامل ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے۔ مثلا میں عزاداری کے مقصد کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے امام کی ذات کا آپ کے سامنے حوالہ دوں گا۔ امام علی مقام کی ذات کا فائدہ صرف ماننے والوں کو ہے، یہ تمام انسانیت کو ہے؟ تو آپ پر مجھے قبول کرنا پڑتا ہے کہ امام علی مقام کی ذات کا فائدہ صرف ماننے والوں کو نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم ذات ہے، یہ وسیع ذات ہے، یہ آفاقی ذات ہے، یہ ایسی ذات ہے جس کا فائدہ ہر ایک کو ہے، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے۔ تو وہی اہمیت جو امام علی مقام کی ذات کی ہے کہ کوئی مانتا ہے تب بھی فائدہ ہے، نہیں مانتا تب بھی بالواسطہ بلا واسطہ کسی نہ کسی صورت میں فائدہ اٹھا رہا ہوگا، وہی عمل عزاداری کے ساتھ بھی ہے۔ آیا عزاداری کا کردار بس اتنے لوگوں کے لیے ہے کہ جو مجلس عزا کے اندر آتے ہیں، بعد والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ آنے والوں کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ عزاداری کا کردار ان لوگوں کے لیے جو آتے ہیں ان سے بڑھ کر ان کے لیے جو نہیں آتے ہیں۔ اصلی اگر پیغام پر توجہ دیں تو پیغام ان لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کے لیے منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے بھی پیغام کو سیکھنا ہے، لیکن زیادہ بڑی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اس پیغام کو دنیا کے دوسرے کوشوں تک کیسے پہنچائیں، دوسرے انسانوں تک کیسے پہنچائیں۔ میں اس مطلب کہ آپ کے سامنے چند منٹ میں اور تشریح کروں گا، جگہ چونکہ آگے کافی خالی ہے اور پیچھے تھوڑی سی مشقت میں مبتلا ہوں گے ہمارے برادران۔ ایک دفعہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا۔ درود بھیجے محمد بارے دیگر درود بھیجے محمد تصور فرمائیے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اپنے ذات کے ذکر سے
آیا صرف ماننے والوں کو فائدہ دیتے تھے؟ تو میں نے عرض کیا اس سے زیادہ عمومی فائدہ ہے، فائدہ اس سے کہیں زیادہ عمومی ہے کہ صرف ماننے والوں کے اندر محصور ہو، نہ ماننے والوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کیا اسلام کے آنے کا فائدہ صرف مسلمانوں کو ہوا ہے؟ انبیاء کے آنے کا فائدہ آیا صرف ان کو ہوا ہے کہ جنہوں نے انبیاء کو مانا؟ تو آپ ذرا ایک جملہ سوچیے گا، نہ آتے انبیاء، اب جب کہ انبیاء آئے، اخلاقی تعلیمات لے کر آئے، اس اخلاق کے ترویج کی خاطر جانیں دیں، تب لوگوں کی بے اخلاقی کا یہ عالم ہے۔ اگر انبیاء نہ آتے تو یہ دنیا کہاں ہوتی؟ آپ تصور فرمائیے، 1,24,000 انبیاء آتے رہے، اخلاق کی ترویج کرتے رہے، سچ کی اہمیت کو بتاتے رہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے ساتھ محبت خلوص کا درس دیتے رہے، تب دنیا کا یہ عالم ہے۔ اگر یہ نہ آتے تو یہ دنیا کیا ہوتی؟ اہمیت کو سمجھنے کا ایک انداز یہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو کہ کہیں ایک دفعہ ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ امام عالی مقام کے اس عظیم تحریک کا فائدہ کیا ہوا۔ اب ممکن ہے کوئی بیوقوف یہ سوال کر لے، ایک لحاظ سے عقل مند، ایک لحاظ سے بیوقوف۔ اگر عقل مند وہ ہوگا جو سمجھنے کی خاطر کرے گا، بیوقوف وہ ہوگا جو صرف طنز کی خاطر کرے گا۔ تو پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ امام عالی مقام کی تحریک کا فائدہ کیا ہوا؟ کیوں فائدہ؟ کہنے کا فائدہ اس وجہ سے کہ امام عالی مقام نے 61 ہجرہ میں جان دی، کیا یزید ہٹ گیا؟ یزید تو فوراً نہیں ہٹا۔ امام علی مقام نے 61 ہجرہ میں جان دی، کیا بنی امیہ ختم ہو گئے؟ تو 132 ہجرہ تک تو بنی امیہ بھی چلتے رہے۔ تو کیا 132 ہجرہ میں بنی امیہ کے جانے کے بعد اہل بیت کو خلافت دی گئی؟ نہیں، پھر بھی نہیں دی گئی، کبھی دی گئی، کبھی بھی نہیں دی گئی، تو فائدہ کیا ہوا؟ کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھا، تو محقق نے جب جواب دینا چاہا تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہنے کا اچھا، اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ قیام امام حسین کا کیا فائدہ ہوا، تو یہ سوچو اگر امام حسین نے یہ قیام نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ قیام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب ذرا سا آنکھیں بند کرو اور یہ سوچو کہ نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا، تو ابھی تم یزیدیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوتے، یزید کی نسلوں کے جوتے چاٹ رہے ہوتے تم اسلام کے نام پر، اور نبی کی خلافت کے نام پر تمہارے اوپر بندروں کو نچانے والے حکومت کر رہے ہوتے۔ اب تو کسی میں ہمت نہیں ہے نا، اب کوئی ہے جو اس کردار کے ساتھ کہے کہ میں نبی کا خلیفہ ہوں، تو لوگ مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ حسین نے سکھا دیا ہے۔ اگر نہ ہوتے حسین تو یزید خلیفہ بن جاتا، جب یزید خلیفہ بن جاتا تو پھر میں تو وہ جملات بھی ادا نہیں کروں گا، ہر شرابی، ہر گناہ گار، ہر فلاں 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 فسق و فجور کا انجام دینے والا خلافت کا دعویٰ کر رہا ہوتا، اور پوری دنیا نہ صرف دعوے کو سن رہی ہوتی بلکہ خلیفہ تسلیم کر کے سر بھی جھکا رہی ہوتی اور سمجھ رہی ہوتی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو امام کا احسان ہے کہ امام نے جان دے کر یہ بصیرت دی کہ یہ جھوٹے دعوے کرنے والے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، دین اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر پائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بالکل یہی طریقہ سمجھنے کا ہے عزاداری کا۔ انبیاء کے سمجھنے میں اتنی طریقہ استعمال کیا کہ اگر انبیاء نہ آتے تو دنیا کہاں ہوتی؟ بد اخلاقی کا ایک جہنم ہوتا، حیوانیت کا ایک جہنم ہوتا۔ اب یقین فرمائیے گزشتہ 80 سال کے اندر، 80-90 سال کے اندر جو اخلاقی انحطاط دنیا کے اندر آیا ہے، جو اخلاقی پستی دنیا کے اندر آئی ہے، پوری تاریخ انسانیت میں اتنی تیزی سے نہیں آئی تھی۔ پوری تاریخ انسانیت میں اتنی تیزی سے انسان حیوان نہیں بنا تھا جتنا گزشتہ 70-80 سال میں، 100 سال میں بنا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جو چیزیں آج سے 100 سال پہلے انتہائی بد اخلاقی تھیں، آج دنیا کی اقدار میں ہیں، آج دنیا کی اقدار میں۔ مقام کا تقاضا یہ ہے کہ میں محدود رکھوں اپنی اس گفتگو کو، ورنہ وہ تمام بد اخلاقیاں آج سے 80 سال پہلے کہتے تھے حیوانیت ہے۔ کون؟ ہم صرف مسلمان نہیں، حتیٰ وہ غیر مسلمان بھی کہتے تھے حیوانیت ہے۔ آج وہی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے ہونے میں کیا برائی ہے۔ اب دیکھ لیجئے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے اندر اتنی عجیب برائی کو کہ جس کو آج سے 80 سال پہلے مغربی دنیا کا بھی کوئی فرد تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، آج اس کو بے فخر تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ حیوانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حیوانیت ہے، اور یہ حیوانیت اسی مدت کے اندر حاصل ہوئی ہے انتہائی تیزی سے۔ اب اگر نہ ہوتا اسلام،
نہ ہوتے انبیاء علیہ السلام، نہ ہوتی یہ قربانیاں، نہ ہوتی یہ عزاداریاں، پھر انسان کی بد اخلاقی کو سوچتے آپ؟ آج پوری دنیا کے اندر عزت اور احترام کی کوئی حیثیت ہے نا؟ آج پوری دنیا کے اندر انسانیت کو کچھ مانا جاتا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر ایثار، قربانی، وفاداری کو کچھ سمجھا جاتا ہے؟ اب میں مسائل شروع نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس اتنا سوچئے، اگر حضرت عباس کی وفاداری نہ ہوتی تو کیا یزید کے اعمال سے وفاداری سمجھتی تھی آپ نے؟ کون سکھاتا تھا وفاداری کیا ہے؟ اگر ایثار و قربانی نہ ہوتی حسین کی تو کس کے عمل سے ایثار و قربانی سیکھ رہے ہوتے؟ کفار کے عمل سے سیکھتے کیا؟ تو پوری دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا اگر امام عالی مقام کی قربانی نہ ہوتی۔ اور اسی قربانی کا تسلسل یہ عزاداری ہے۔ اب اس عزاداری کا کام کیا ہے؟ جس چیز کو امام نے زندہ کیا اس کو یہ عزاداری زندہ کرے۔ اگر ان دونوں میں مطابقت ہے، عزاداری وہ زندہ کر رہی ہے جو امام علی مقام کی شہادت نے زندہ کیا تھا، تب تو یہ عزا راہ حق پر ہے، تب اس عزا نے اپنے کام کو انجام دے دیا، تب اس میں شرکت کرنے والا انبیاء کا صحابی کہلائے گا۔ میرا کیا ہے؟ کیوں؟ وہی کام کر رہا ہے جو انبیاء نے کیا۔ بھئی آپ دیکھیے، سوال ہوا امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام سے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے مولا، ہم زیارت میں پڑھا کرتے ہیں یا لیتنا کننا معاکم فنفوز معاکم، اے کاش ہم آپ شہدائے کربلا کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کی طرح جزا حاصل کرتے۔ امام علی مقام سے سوال ہوا کہ اے مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کاش کی حد میں تو صحیح ہے، لیکن کیا واقعی ہمیں ثواب ملے گا؟ امام نے فرمایا یقیناً ملے گا، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو شہدائے کربلا کو ملا۔ پوچھنے والے کے تعجب میں اضافہ ہوا، اس نے کہا اے مولا، انہوں نے قربانیاں دی، وہ خون میں غلطاں ہوئے، انہوں نے اپنی جانوں کو نثار کر دیا، ہمیں بھی وہ ثواب ملے گا جو ان کو ملا؟ فرمایا اگر تم بھی وہی کرو جو انہوں نے کیا، اس نیت سے کرو جس نیت سے انہوں نے کیا، تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ اب بس فرق اتنا ہوگا کہ میری اور آپ کی نیت ان کی نیت سے مل جائے۔ آپ عزاداری میں شرکت کرنے آئے ہیں، کیوں شرکت کرنے آئے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، اور پھر یہ سوال جوڑیے اس سوال سے کہ وہ جو شہید کربلا تھا وہ کس نیت سے شہادت کے لیے آیا تھا۔ اگر وہ شہادت کے لیے آیا تھا گناہ بخشوانے کے لیے، آپ بھی آئیے عزاداری میں گناہ بخشوانے کے لیے۔ اگر وہ وہاں آیا تھا جنت لینے کے لیے، آپ بھی آ جائیے یہاں پر جنت لینے کے لیے۔ لیکن اگر وہ آیا تھا اسلام اور اہل بیت کے عشق کے لیے، تو آپ بھی یہاں آئیے عشق اسلام اور اہل بیت کے لیے۔ اگر وہ وہاں آیا تھا ایثار، فداکاری اور قربانی کے لیے، تو آپ بھی یہی سوچ کر آئیے کہ میں ایثار کرنے آیا ہوں، قربانی کرنے آیا ہوں، میں اسلام کے لیے تیاری رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہ جذبہ وہی جذبہ ہے تو آپ کا ثواب وہی ثواب ہے جو شہدائے کربلا کا ثواب ہے، اور اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو پھر لفظ ہے مفہوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلا دن جو ماہ محرم الحرام کا پہلا دن ہے، اس دن سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کی تشریح اپنے آپ سے طلب کیجئے، آپ کیوں عذاب میں آئے ہیں۔ اور خلاصہ کر دوں آپ کی خدمت میں، اور واضح کر دوں، ایک سوال، آپ کچھ لینے آئے ہیں یا آپ کچھ دینے آئے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیے، آپ لینے آئے ہیں یا آپ دینے آئے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات عرض کروں گا، اگر خون امام حسین پر بھی کچھ لینے آئے ہیں تو پھر سوچیے، نہیں، اب کم سے کم خون پر دینے آئیے، یہاں پر آئے ہیں تو کچھ دینے آئیے، اور جب دینے آئے ہیں تو پھر اپنے ذہن کو تیار رکھیے کہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ کوئی آسانیوں کا کام نہیں ہے۔ آپ سوچیے اپنے ذہن کے اندر، 2 سال پہلے میں اور آپ کہاں تھے؟ 2 سال پہلے یہی عالم تھا نا کہ ہم ایک آدمی کا چہلم ختم نہیں کرتے تھے، 4 شہداء اور تیار ہوتے تھے۔ چہلم تو دور کی بات، ابھی تو سیوم نہیں نپٹاتے تھے کہ ایک شہید کا جنازہ اور تیار ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ یقین فرمائیے لوگ کہہ رہے تھے کیوں ہو رہا ہے، اور میرا ذہن یہ کہتا تھا کہ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو؟ اگر ہم حق پر ہیں
تو کون سا دنیا کے اندر ایسا حق پہ چلنے والا ہے جس نے قربانی نہیں دی؟ قربانی تو دینی پڑے گی. تو آپ اور میں اپنے ذہن میں پہلے سے پوچھیں، اہل بیت کے راستے پر چلنے والا آیا لینے آیا ہے یا کہ دینے آیا ہے؟ اگر دینے آیا ہے پھر یہ صحیح آدمی ہے. کیوں؟ اور ایک اور بات بھی، کتنا دینے آئے ہیں؟ کیا کچھ دینے آئے ہیں؟ شہید کربلا کی نیت سے آپ ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں نا اپنے آپ کو. آپ تو وہ ہے نا جو کہتے ہیں یا لیتنا کنا معاکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. تو اس سے پوچھئے وہ کیا دینے آیا تھا. شہید کربلا سے پوچھئے کہ بھائی کیا دینے آئے تھے، تو وہ کہے گا کہ جو کچھ ہے سب کا سب دینے آیا تھا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کا سب دینے آیا تھا. بس اگر آپ کی نیت بھی وہی نیت ہو گئی جو شہید کربلا کی نیت تھی. میں جملے اور عرض کروں، مسائل میں تبدیل ہو جائیں گے کہ شہید کربلا کو بچانے کے لیے آیا ہی نہیں تھا بھائی، وہ تو سب کچھ لٹانے کے لیے آیا تھا. وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ بچانا ہے ہی نہیں. اگر یہ سوچ کر آئے ہیں، میری اور آپ کی نیت شہدائے کربلا کی نیت کے ساتھ ہو جائے گی، ہماری نیت ساتھ ہو جائے گی. ہماری نیت ساتھ ہو گئی پھر جزا کا ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جزا وہی جزا ہوگی انشاءاللہ جو شہدائے کربلا کی جزا تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اسی نیت سے ہی عبادت کا مفہوم بنے گا. آپ سوچئے کہ بھئی نیت، اس میں عبادت کیسے بنے گی. کوئی ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ گھر سے اٹھے، آپ راستے پہ آئے، راستے میں اٹھ کر ایک اور جگہ آ گئے، جمع ہوئے، پھر دوبارہ پھیل گئے، یہ عبادت کہاں ہوئی؟ تو یہ نیت ہی عبادت بنائے گی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مجاہدین حق کے لیے، جو مجاہدین حق ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم کسی وادی سے گزرتے ہو، تو جب تم کسی گڈھے میں جاتے ہو یا کسی چڑھائی کے اوپر چڑھتے ہو، جب تم اپنی سواریوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہو، تو ان گڈھوں میں جانے اور چڑھائی پر چڑھنے، ان پر بھی خدا ثواب دے رہا ہوتا ہے. جب تم اللہ کی راہ میں قدم بڑھا رہے ہو، کسی گھوڑ سوار کو گھوڑ سواری پہ سوار نہیں ملتا ہے، گھوڑ سوار کو گھوڑ سواری پہ تھوڑی ثواب ملے گا. کسی کو اس بات پہ ثواب نہیں ملتا کہ وہ کیا چلا رہا ہے. لیکن اگر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے تو یہ کہ وہ گھاٹی میں اترا اور یہ کہ وہ چڑھائی پہ چڑھا، اس پر بھی خدا علیحدہ ثواب دے گا. کہتے ہیں یہ بھی تحمل کیا. تو میں کہوں گا اگر نیت صحیح ہو تو یہ کہ آپ گھر سے نکلے، یہ کہ آپ نے راستہ طے کیا، یہ کہ آپ یہاں بیٹھے، ہر عمل پہ ثواب ہے. بالکل اسی طرح جیسے شہدائے کربلا کا ثواب تھا، ہر چیز پہ ثواب تھا، آپ کے عمل پہ بھی ثواب ہو جائے گا. تو خود بخود عبادت کا مفہوم نظر آتا ہے. اب یہ ہے کہ میں عبادت کے مفہوم کے اوپر کچھ دیر اور آپ کا وقت لوں گا اور اس مطلب کی آپ کے سامنے بنیاد میں جا کر تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عبادت، عبد، عبودیت، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ہماری اسلام کی ڈکشنری کے رائج ترین کلمات میں سے ہیں. عبادت، عبد یعنی بندہ. عبادت کا مفہوم تو اردو میں بھی ہے، عبادت کا لفظ اردو میں بھی موجود ہے، عبادت اردو میں بھی عبادت ہوتی ہے. عبد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بندے کے معنی میں. عبودیت یعنی بندگی یا عبادت کرنا، یہ سب کا سب اسلام کی رائج ترین اصطلاحات میں سے ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی عبادت یا عبودیت کب کرتا ہے، بندگی کب کرتا ہے، اور یہ کہ انسان نے عبادت سیکھی کب سے ہے، کس کس طرح عبادت کرتا ہے. چند لمحات آپ کا میں وقت ضرور لوں گا اس مسئلے کے اوپر. تو انسان نے جب سے دنیا کے اندر ہے، دو نظریے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی آمد کو اپنا ہدف قرار دے دیں کہ جب انبیاء تشریف لائے تو عبادت کا تصور لے کر آئے. ظاہر ہے کوئی نبی اسلام کے علاوہ تو کوئی دین نہیں لایا. ان الدین عند اللہ اسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. تو تمام انبیاء علیہ السلام عبادت کا تصور لے کے آتے رہے، اسلام کا تصور لے کے آتے رہے. ہر نبی نے عبادت دی اور ہر نبی نے عبادت کی. یعنی حضرت آدم اگر تشریف لائے اور کسی شریعت پر موظف تھے تو انہوں نے عبادت کا تصور لوگوں کو دیا کہ بھئی عبادت ایسے کی جاتی ہے.
حضرت نوح تشریف لائے ایک شریعت کے ہمراہ تو عبادت کا تصور دیا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور یہاں تک کہ بعد ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام عبادت کا تصور لے کے آئے تھے۔ تو تاریخ بشریت میں کبھی کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ انسان نے عبادت نہ کی ہو۔ ہاں یہ ہوتا تھا کہ نبی عبادت کا تصور لے کے آئے تھے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور وہ گمراہ ہو کر بتوں کی عبادت میں لگ گیا، یہ ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا لوگوں سے یہ کہا ہوگا کہ میری عبادت کرنا؟ جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرنا؟ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ اے پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہوتا، میں نے نہیں کہا، میں نے تو تیری بندگی کا پیغام دیا اور لوگوں نے میری عبادت شروع کر دی۔ تو انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام عبادت کا پیغام لے کے آئے، سب عبادت کا پیغام لے کے آئے، لوگ عبادت سے آگاہ تھے۔ اچھا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ تاریخی طریقہ ہے۔ تاریخی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آثار قدیمہ کا ملاحظہ کرتے ہیں، آثار قدیمہ کو دیکھتے ہیں۔ دنیا میں ظاہر یہ ایک علم ہے کہ بھئی فلاں ملک کے آثار قدیمہ نکلے، جیسے آپ کے اور ہمارے ملک کے اندر 4000 سال پہلے کی تہذیب جو ہے وہ موہنجو-ڈارو کی تہذیب ہے، اسی طریقے سے ہڑپا کی تہذیب ہے، تو یہاں سے آثار قدیمہ نکلتے ہیں۔ جب یہ آثار قدیمہ نکلتے ہیں تو ان کے اندر جا کر جستجو کی جاتی ہے کہ بھئی فلاں بلڈنگ کیوں بنی تھی، فلاں عمارت کیوں بنی تھی، فلاں راستہ کیوں بنا تھا۔ تو دنیا کے آثار قدیمہ میں آپ جتنا بھی پیچھے چلے جائیے عبادت کا تصور موجود ہے، جتنا بھی آپ پیچھے چلے جائیے۔ مثلا ہمارے پاس جو موہنجو-ڈارو کے یہ آثار ہیں یہ 4000 سال پرانے ہیں اور بہت پرانے ہیں، خدمت کے اعتبار سے یہ بہت پرانے اعتبار سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والی ہسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ جو 4000 سال پرانے آثار نکلے، اور اس سے آپ سندھ کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیں گے۔ جس خطے میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، یہ ہمیشہ سے تاریخ کا ایک ثقافتی مرکز تھا۔ سندھ کی اپنی ایک اہمیت ہے، ظاہر میرے موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اس میں بھی عبادت کے آثار ہیں۔ تو انسان کی تہذیب میں ہمیشہ عبادت تھی، سب عبادت کرتے تھے۔ اچھا یہ بھی ایک خوبصورت نقطہ ہے، وہ یہ کہ کوئی کسی کی بھی عبادت کرے در حقیقت جواب کون دیتا ہے؟ اس بات پہ غور کیجئے گا، وہ یہ کہ ایک آدمی نے ایک بت کے سامنے سر جھکا لیا اور بت سے مانگا ہے کہ اے بت مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے، دینے والا ہوتا کون ہے؟ تو ساری عبادتیں اور ساری دعائیں جاتی تو خدا کے ہی پاس ہیں، اور وہی ہوتا ہے جو دے رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ کتنا ناشکر ہے، کتنا کم فہم ہے کہ اگر مل جاتا ہے تو سمجھتا ہے بت نے دے دیا، سمجھتا ہے لکڑی اور پتھروں نے دے دیا، لیکن دینے والا تو وہ خدا ہی ہے۔ تو ان تمام عبادتوں کے پیچھے در حقیقت جس کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ خدا ہی ہوتا ہے۔ تو اس خدا کی عبادت بہت ہوئی ہے دنیا کے اندر، اور اس دنیا کے اندر عبادت گزاروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آپ تصور ہی کیجئے، پھر بھی عبادتوں میں کچھ عبادتیں عظیم عبادتیں ہیں اور باقی قبول نہیں ہیں۔ عبادت تو بہت ہو رہی ہے، عبادت دنیا میں بہت ہے۔ اب آپ تصور کیجئے یہ جو آپ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بت پرست ہیں، کبھی ان سے سوال کیجئے آپ کہیے آپ مشرک ہیں تو کہے گا ہم مشرک نہیں ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ یہ بھی ہندو بھی کہے گا ایک خدا کو مانتے ہیں۔ اب قرآن کریم کو لے لیجیے، قرآن کریم کہتا ہے ان کفار مکہ سے پوچھو کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو تو کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے لکھا۔ تو جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں وہ بھی عبادت کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو عبادتیں بہت ہوئی ہیں پروردگار عالم کی، لیکن قبول کچھ ہی ہوتی ہیں، قبول کچھ ہی ہوتی ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیے، میں پھر عبادت اور قبول کے ایک مطلب کی طرف توجہ دوں، وہ یہ کہ ہم اور آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اور آپ کبھی کبھی مستحب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نماز شب بھی پڑھ لیتے ہیں، عیدین کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، بہت ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اپنی نظرانی کی پڑھ لیتے ہیں، زیارت کی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر زندگی میں عبادتوں اور نمازوں کا حساب لگائیں تو ہم میں سے ہر ایک نے ہزاروں رکعت نماز پڑھی بھی ہوگی۔ اور امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ خدایا 2 رکعت خالص نماز پڑھ لوں۔ اب تصور کیجیے، تو عبادتیں دنیا کے اندر بہت ہو رہی ہیں، اب قیامت تک ہونی ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں کہ ابد سے ہے ازل تک رہے گا،
عبادتیں بہت ہونی ہیں، لیکن صرف مشکل کیا ہے، اور سب ہو بھی خدا ہی کی رہی ہیں، لیکن مشکل کیا ہے، قبول بہت کم نے ہونا ہے۔ اب جو مشکل اصلی ہے وہ یہ کہ عبادتوں میں کیا پھونکا جائے، عبادتوں میں کون سی روح ڈالی جائے کہ عبادت قبول ہو جائے، ساری مشکل یہاں پہ۔ ورنہ آپ تصور فرمائیے عبادت کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے گا ایک واقعہ آپ کے ذہن میں بہت اچھی طریقے سے ہوگا، امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کا کہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، وہ نماز جو اس نے پھر نہیں پڑھوائی بعد میں، امام علی مقام عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اب سوال یہ، آیا ان ظالموں کے دور میں عید کی نمازیں ہو رہی تھیں یا نہیں ہو رہی تھیں؟ ہو رہی تھیں۔ عبادتوں کے ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو ہم معروف جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی شیطان نے بھی ہزاروں سال عبادت کی ہے، عبادتوں کا ہونا مشکل نہیں ہے، جو مشکل ہے کہ وہ کون سی عبادت قبول ہوگی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انبیاء آتے تھے، عبادتیں کروانے نہیں آتے تھے، عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے آتے تھے۔ ورنہ مثلا اگر حضرت نبی اکرم تشریف لائے تو نبی اکرم کی آمد سے پہلے کوئی عبادت نہیں ہو رہی تھی، عبادتیں ہو رہی تھی، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ علیحدہ معاملہ کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کا طواف تو بس تالیاں پیٹنا اور سیٹی بجانا تھا۔ قرآن کریم کہتے ہیں ان کا طواف ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، یہ تو تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے رہتے ہیں، تالیاں پیٹتے رہتے ہیں، ان کے طواف سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ تو عبادتیں ہونا مشکل نہیں ہے، سارا مشکل جو اصل مرحلہ ہے وہ یہ کہ عبادت قبول کیسے ہوگی۔ اور انبیاء جو آتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ اس بات کو دیکھتے تھے کہ قبول ہونے والی عبادت لوگوں کے اندر پھونک دیں۔ اب میں اس انبیاء کے عمل سے امام علی مقام پر منتقل ہو جاؤں کہ شہادت امام حسین کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کی عبادتوں کو قبولیت کے درجے پر کیسے لے کے جائیں، لوگوں کی عبادتیں قبولیت کے درجے پہ کیسے آئیں۔ کیوں؟ کیا حج نہیں ہو رہا تھا؟ ہو رہا تھا۔ وہ جو حج ترک کر کے امام تشریف لے گئے تو حج ہو رہا ہوگا تو ترک کیا نا انہوں نے۔ کیا نمازیں نہیں ہو رہی تھیں؟ تو مسلم بن عقیل جو کوفہ کی جامع مسجد میں گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تو نمازیں تو ہو رہی تھیں، روزے نہیں رکھ رہے تھے لوگ، روزے بھی رکھ رہے تھے۔ یہ جو بنی امیہ نے فتویٰ دے دیا کہ عاشور کے دن روزہ رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ روزے رکھ رہے تھے، تو یہ سارے عمل ہو رہے تھے۔ لیکن امام علی مقام نے کیا کرنا تھا، انہوں نے شہادت دینی تھی تاکہ عبادت اپنے رنگ کو حاصل کرے، اپنی روح کو حاصل کرے۔ اور ایک جملہ وہ جو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، بہت وزین جملہ فرمایا، اے یزید میں کیا ان لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھوں؟ یہ معیار کیا ہے؟ معیار خدا کا کیا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے تم میرے گھر میں آؤ، میرے گھر کے گرد چکر لگاؤ، سارے کام کر لو، میں کہوں گا تالیاں بجا رہے ہو اور سیٹیاں بجا رہے ہو، کوئی قیمت نہیں۔ اور امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ تم ممبر رسول بنا لو، جو کچھ بھی بنا لو، کیا رہے گا؟ لکڑیوں کا ڈھیر رہے گا۔ کیوں؟ روح نہیں ہے ان کے اندر۔ روح نہ ہو تو کعبے کے گرد گھومنا بھی سیٹی بجانا ہے، تالیاں بجانا ہے، اور روح نہ ہو تو ممبر رسول بھی لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اور اس روح کو ڈالنے کے لیے قربانیاں چاہیے۔ یہ جو روح ڈالنے کا معاملہ ہے یہ اصل میں قربانیوں کا مقصد ہے۔ تو وہ جو انبیاء علیہ السلام آتے تھے وہ کیوں آتے تھے؟ وہ چاہتے تھے قربانیوں میں روح پڑے، عبادتوں میں روح پڑے، عبادتیں قبول ہونے کے قابل بن جائیں۔ اور امام علی مقام نے جو شہادت دی تو یقین فرمائیے کہ وہ بھی اسی مقصد کی خاطر تھی، ورنہ نماز میں ظاہری شکل میں رہنا تھا، نماز رہتی۔ بنی امیہ یہ لوگوں سے نہیں کہتے تھے نماز نہیں پڑھو، بنی امیہ یہ نہیں کہتے تھے روزے رکھنا رکھو، یہ سب کام کرتے تھے بنی امیہ، کہتے تھے لوگوں سے کر لو، کرواتے بھی تھے۔ آج کا نہیں ہو رہا بھائی، آج ہی کو سوچ لیجیے، آج دنیا کا کون سا ایسا فاسق و فاجر مسلمان حکمران نہیں ہے جو نماز عید میں کھڑا نہیں ہوتا؟ یہ سارے فساق یہ ایک جگہ کسی گراؤنڈ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے جیسے فاسقوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ ان میں ایک آدھ کوئی اللہ والا بھی موجود ہو تو بیچارہ اپنا سر پیٹتا رہتا ہے کہ میں کن کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ تو آج کی عبادتیں نہیں ہو رہی، آج بھی عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہے؟ ان میں روح نہیں ہے، بے جان عبادتیں۔ اور ان مردہ اجسام عبادی کے اندر روح ڈالنا یہ ائمہ کا کام تھا، کہ وہ کہتے تھے مردہ عبادتیں نہ کرو، ہم تمہیں بتاتے ہیں زندہ عبادتیں کرنا سیکھو۔ اور یہ سمجھانے کی خاطر قربانیاں دیا کرتے تھے
اب ہمارا کام کیا ہے کہ جس کو ہم نے عنوان گفتگو بنایا وہ یہ کہ فلسفہ عبادات اور شہادت امام حسین ان میں تعلق کیا ہے. یہ ہم چاہیں گے کہ ہم اگلے چند مجالس کے ذریعے سے یہ بات سمجھ پائیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ بھائی عبادتوں کے اندر یہ مشکل آتی کیوں ہے کہ عبادتیں بے روح ہو جاتی ہیں؟ عبادتوں کے اندر یہ مشکل کیوں آ جاتی ہے کہ یہ بے روح ہو جاتی ہیں؟ اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا، بہت عامیانہ مثال. کسی کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ چہل قدمی کیا کریں. چہل قدمی کریں. چہل قدمی یہ ہے کہ صبح کو آپ نکل جائیے، تھوڑا سا گھوم لیجیے، گھوم پھر لیجیے. تو آپ نے کہا کہ بھائی میں چہل قدمی تو نہیں کروں گا، میں صبح کو جاتا ہوں ڈبل روٹی لینے کے لیے، اور جس دکان سے لیتا ہوں وہ 2 کلومیٹر دور ہے. تو کیا ڈاکٹر یہ کہے گا کہ بھائی یہ جو ڈبل روٹی لینا ہے یہ تمہارا معاملہ ہے، میرے لیے چہل قدمی علیحدہ سے کرو؟ نہیں، وہ کہے گا کہ ہاں یہی کہ تم لینے جاتے ہو یہی چہل قدمی ہے ہماری، ختم ہو گیا معاملہ. ہمیں تو صورت چاہیے ہے، کیا چہل قدمی. آپ چلو، بس چلنا چاہیے. اب آپ یہ کہو کہ میں ڈبل روٹی لینے کے لیے چل رہا ہوں، میرا فلیٹ 7ویں منزلہ پر ہے تو میں لفٹ استعمال نہیں کرتا، یوں اوپر سیڑھیاں جو ہے وہ پیدل جاتا ہوں. تو ڈاکٹر کہے گا ہاں یہی کافی ہے. ہم یہ تو یہ چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ باڈی میں موومنٹ آئے. اب وہ کسی بھی بہانے آ جائے، اس میں کوئی انحراف نہیں کا ہے. اس میں کیا انحراف آئے گا؟ کیوں؟ اس میں کوئی روح ہے ہی نہیں. بھائی ایک چلنا ہے، وہ چلنا کسی بھی بہانے ہو جائے وہ چلنا چاہیے. اس میں کوئی روح، اس میں کوئی انحراف آئے گا؟ نہیں، اس میں کوئی انحراف نہیں آنا. اس میں چلنا ہے، چلتے رہیے، کام ختم ہو گیا. اس میں انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انحراف کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ جہاں ایک ظاہر علیحدہ ہو اور ایک باطن علیحدہ ہو، وہاں انحراف آتا ہے، وہاں مشکل آتی ہے. بس جس میں ظاہر ہی ظاہر ہے، اس میں باطن ہے ہی نہیں، وہاں انحراف کیوں آئے گا؟ تو ایک آدمی نے کھیلنا ہے تو کسی بھی طرح کھیل لو، آپ کو کھیلنا آنا چاہیے، وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب اس میں نیت کی کوئی دخالت نہیں ہے. لیکن عبادت ایسی ظاہری چیز نہیں ہے. عبادت میں ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. یہ جو دو ظاہر و باطن کا فرق ہے، اس میں جو مشکل آتی ہے کہ کبھی ظاہر رہ جاتا ہے اور باطن مر جاتا ہے. جیسی ظاہر رہا باطن مر گیا، سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادت جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالی شرک کا شکار ہو گئی، معاملہ خراب ہو گیا. اب ایک اور تھوڑی سی اور گہرائی، جب آپ اتنا حصہ آ گئے ہیں یہاں پر تو تھوڑا سا اس کے اوپر اور توجہ دیجیے. اور اس سے پہلے اپنے افکار کو تازہ کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو ظاہر اور باطن کا معاملہ ہے یہ اللہ نے رکھا ہی کیوں ہے؟ بھائی ظاہر باطن کا معاملہ دو ہوں گے تو مشکل بنے گی نا. ظاہر ہی ظاہر رکھ لیتا یا باطن ہی باطن رکھ لیتا. اب آپ سوچئے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، لوگ ہم سے یہ کہا کرتے ہیں کہ مولویوں نے بہت کام سخت کر دیا ہے، مولویوں کے کام بہت خراب ہو گئے. کیوں؟ ہر چیز کو سخت بنا دیتے ہیں. اب اس کے اوپر فتوے دیتے ہیں، اب اس کے بعد پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یوں نہیں کہا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور یوں نہیں کیا تو نماز باطل ہو جائے گی. ممکن ہے کوئی ایسی باتیں کرے، اور ممکن ہے کوئی یہ کام کرے کہ بھائی نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیٹھو اور غور کرو، یہی کافی ہے. ممکن ہے کوئی کیا کہے، ممکن ہے دیکھو بھائی وہ نماز میں تو بہت مشکلات ہیں، وضو کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ سب نہیں کرو، ہم تمہیں بتائیں تم ایک جگہ بیٹھ جایا کرو، ہم تمہیں گیت سنا دیتے ہیں، ایک گیت گایا کرو، معاملہ ختم ہو گیا. یہ بھی ہو رہا ہے. یہ آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں آسمان کی باتیں کر رہا ہوں کہ نہیں یہ نہیں، یہ بھی ہو رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، بن گئے. اور جب بھی انحراف آتا ہے، بڑا برا انحراف آتا ہے. اب میں آپ کو مثال سے، موضوع سے ذرا سا ہٹ کر تاریخ کی ایک مثال دے دوں کہ انحراف آتا ہے تو ایسی بری جگہ لے جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں کھڑا ہو گیا. بیوقوفوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں بیوقوفوں کی دنیا میں چلا گیا. میں آپ کو اسلام کی آمد سے پہلے کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بدترین انحراف کی مثال. البتہ بدترین اس لحاظ سے کہ سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ آج کی بہت ساری مثالیں اس سے بھی بدتر ہو جائیں گی. بہرحال یہ واقعہ سنیے گا، ایک دفعہ درود بھیجے گا بآواز بلند محمد و آل محمد. کفار مکہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے. اچھا، اللہ کے گھر میں ایک عجیب قدرت ہے، اللہ کے گھر میں ایک ہیبت بھی ہے.
برسبیل تذکرہ، کبھی آپ نے سوچا کہ امریکہ نے خانہ کعبہ پہ ایٹم بم کیوں نہیں مار دیا؟ بھائی ایک ایٹم بم مارے قصہ ہی ختم ہو جائے۔ کبھی آپ نے سوچا انگریزوں نے اس خطے کے اوپر 150 سال حکمرانی کی ہے، کبھی خانہ کعبہ کو مسمار کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس زمانے میں ان کے مقابلے میں کوئی تھا جو ان سے کہتا کہ کیوں کر رہے ہو؟ کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھائی انگریز کی سلطنت اتنی تھی کہ وہ جو مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں سورج نہیں ڈوبتا تھا اس کے اندر، تو کس میں ضرورت تھی کہ انگریزوں سے کہتا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تو خانہ کعبہ ڈھا دیتے، کیوں نہیں ڈھایا؟ اس کی ایک ہیبت ہے، بیت اللہ کی ایک ہیبت ہے۔ جو لوگ حج پہ سے ہو کے آئے، خدا ان کے حج کو قبول کرے، اوپر سے جا کر جب منظر دیکھو خانہ کعبہ کا اور نیچے دیکھو کہ ہزاروں انسان جو اپنی زندگیوں کے اندر بڑے عقلاء ہیں، بڑے چاہو جلال رکھنے والے ہیں، تمکنت رکھنے والے ہیں، شان و شوکت رکھنے والے ہیں، پروانوں کی طرح اس چمہ کے گرد گھوم رہے ہیں، تو بیت اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے، کہیں بڑی عظمت کا گھر ہے یہ۔ ہزاروں کلومیٹر سے لوگ دور دور سے آتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ اس گھر کے گرد گھومنے کے لیے۔ بڑی عظمت والا گھر ہے یہ، اور اس کی ایک ہیبت ہے ان ظالموں کے دلوں میں۔ یہ ظالم ڈرتے ہیں اس گھر سے کہ اگر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا چلوں، اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس نے کعبہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بھی بڑھایا، کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے، ایسا نہ ہو عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے گیا تھا تو خانہ کعبہ کے پردے میں آگ لگ گئی، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ جس نے کعبہ کو دیکھنے کی نیت سے، بری نیت کی غرض سے دیکھا، اس آدمی کا کعبہ حساب لے لے گا۔ یہ قرآن کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہوگا۔ یہ سنت ان کفار کو بہت اچھی طرح پتا ہے، اور یہ پہلے والے کفار کو بھی بہت اچھی طرح پتا تھی کہ اللہ کی یہ سنت ہے، اس گھر کے ساتھ کسی غلط کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کعبے کا بہت احترام کرتے تھے۔ دوسرے مفادات بھی تھے، فائدے بھی تھے اس کے اندر۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ پہ دروازہ نہیں ہوتا تھا، دروازہ بعد میں لگا ہے، تو ایک سمجھ لیجیے ایک بازار کی طرح تھا، بیچ میں خانہ کعبہ تھا، اطراف میں ایک میدان تھا، اور دکانیں کھلی ہوئی تھیں، لوگ آتے جاتے رہتے تھے وہاں پر۔ رات کے وقت میں کسی دو انسان نما حیوانوں نے وہاں پر فعل غلط انجام دے دیا بیت اللہ کے اندر۔ نام بھی موجود ہے تاریخ کے اندر، نائلہ اور اصاف، انہوں نے یہ فعل غلط انجام دے دیا۔ پروردگار عالم کا عذاب ہوا اور یہ دونوں پتھروں میں تبدیل ہو گئے، دونوں پتھروں میں تبدیل ہو گئے۔ اب جو صبح کے آ کے دیکھا تو پتا چلا کہ دو جسد پڑے ہوئے ہیں پتھر میں۔ کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں سے پوچھا، معلوم ہوا تو پتا چلا کہ بھائی یہ اس کی سزا تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا۔ اب خدا نے کیوں بنایا تھا؟ عبرت دلانے کے لیے کہ عبرت لو، اگر یہاں پر کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی تو یہ حشر ہوگا۔ لوگوں نے بات کو سمجھا، کہا اللہ نے عبرت دی ہے، عبرت کے لیے ان کو پتھر بنا دیا ہے، تو ان دونوں کو اٹھا کر ایک کو صفا پر اور دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا۔ کہا یہ عبرت کی نشانی دیکھ لو کہ اگر خانہ کعبہ میں کوئی غلط کام انجام پائے تو سزا یہ ہے، یہ عورت پتھر بن گئی اور یہ مرد پتھر بن گیا۔ وہ دونوں پتھر وہاں پہ ہوتے تھے اور لوگ ان پہ تھوکا کرتے تھے، جو بھی صفا مروہ میں چلتا تھا تو وہ ان کے اوپر تھوکا کرتا تھا۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ تھوکتے رہے، کچھ عرصے بعد کہا کہ اب تھوکنے کی کیا ضرورت ہے، برے لوگ تھے، ٹھیک ہے برے تھے، ہم تو مانتے ہیں کہ برے تھے، تو پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں اس کے، اتنا کافی ہے۔ اب لوگ گزرتے تھے اور نفرین کرتے تھے، کچھ عرصے تک نفرین کرنا بھی ختم ہو گیا، کہا ٹھیک ہے صفا مروہ کا اپنا کام انجام دیں، ان کو نفرین کرنے سے کیا فائدہ، نفرین کرنا چھوڑ دیا، ایسے ہی گزرتے تھے، سامنے دیکھتے تھے ہاں پتھر پڑے، برے لوگ تھے۔ کچھ عرصے ایسے ہی گزر گیا تو کوئی اجنبی آیا، وہ صفا مروہ سے گزرا، اس نے دیکھا کہ پتھر رکھے، اس نے سمجھا یہ بھی کوئی بت ہے، اس نے ایک ہار ڈال دیا، اس نے ایک ہار ڈال دیا۔ کہیں اور کوئی گزرا تو اس نے کوئی نذرانہ رکھ دیا۔ لو جناب کچھ عرصے میں نائلہ اور اصاف کے بتوں کی عبادت شروع ہو گئی، نائلہ اور اصاف کی عبادت شروع ہو گئی، یہ بھی بت بن گئے۔ عبادت میں اگر روح نہ رہے تو یہ ہوتا ہے، عبادت میں اگر روح نہ رہے تو پھر اتنی حیوانیت آتی ہے کہ نائلہ اور اصاف بھی عبادت کے لیے قابل بن جاتے ہیں۔ پھر یہ انسانوں کے ساتھ مشکل ہے،
اور یہ وہ مقصد ہے جس کو انبیاء دیکھ لیتے ہیں کہ اگر عبادت میں روح نکل گئی تو پھر نالہ رساف کی عبادت بھی ہو جائے گی پھر. اور انبیاء علیہ السلام اس پیغام کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے روح عبادت زندہ نہ کی تو یہ انسان ہمارے حیوان بن جائیں گے. اس کی خاطر قربانیاں دیا کرتے ہیں، اور قربانی امام حسین بھی اسی کی خاطر تھی. تو امام علی مقام نے بہت اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ اب قربانی کی ضرورت ہے، اب قربانی دینی ہوگی. اس قربانی کے مفہوم کو بہت اچھی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام جانتے تھے. میں نے عرض کیا یہ قربانی کا تصور کوئی نیا تھوڑی تھا. حضرت آدم کے زمانے سے گریہ ہو رہا تھا اس کے اوپر. تو حضرت آدم کے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ کربلا کے میدان میں ایک عظیم شان شہادت ہونی ہے. حضرت نوح کے زمانے میں بھی تھا، اور جتنی بھی ہمارے پاس ریٹن ہسٹری موجود ہے اس سب میں کہیں نہ کہیں ذکر تھا. معجزات نکلتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ پتہ چلا کہ حضرت نوح کی کشتی نکلی تو اس کے اندر فلاں زبان کے اندر جو ہے وہ شبر و شبیر کا نام لکھا ہوا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دریافت ہوتی جاتی ہیں جس میں واقع کربلا کی عظمت پتہ چلتی رہتی ہے. تو جب امیر المومنین وہاں سے گزرے کربلا کے میدان سے تو گریہ فرمایا. امیر المومنین صفین سے واپس آتے ہوئے کربلا سے گزرے تو گریہ فرمایا. راویوں کی روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ وہیں بیٹھ گئے اور لوگوں نے گریہ کرتے دیکھا تو عبداللہ بن عباس جیسے لوگ جو بڑے باوفا ہوتے تھے نزدیک آئے. کہا مولا یہاں کیوں بیٹھ گئے اور یہاں کیوں گریہ کیا؟ کہا ہے عبداللہ تم نہیں جانتے کہ میرا بیٹا کس مظلومیت کے عالم میں یہاں مارا جائے. میرے بیٹے پر بڑا ظلم ہوگا یہاں پر اور تم بھی ہوگے. تو لوگ اس مظلومیت کو جانتے تھے. امام علی مقام اس مظلومیت کو پہچانتے تھے. تمام چیزیں پہلے سے طے ہو رہی تھیں، ہر ایک اپنے کردار کو جانتا تھا. یقین فرمائیے کہ جب بی بی زینب کا خطبہ نکاح ہونے لگا تو اس میں عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شرط کی کہ اگر بھائی کہیں جائے گا تو شوہر روکے گا نہیں. اگر بھائی کہیں جائے اور بہن ساتھ جانے کی کوشش کرے تو شوہر نہیں روکے گا. یعنی پہلے سے بندوبست ہو رہے تھے کہ کربلا میں کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، سب پہلے سے معلوم تھا. ایک ایک آدمی جانتا تھا کہ مجھے ایک بڑی قربانی کے لیے تیار ہونا ہے. اور قرآن کریم تو سب پڑھ رہے تھے، قرآن کریم تو سب پڑھ رہے تھے. وہ فدیناہ بذبح عظیم کو سب پہچانتے تھے کہ وہ جو ابراہیم کی قربانی ہے اس کو اللہ کے دین نے ذبح عظیم میں تبدیل کرنا ہے. تو ذبح عظیم کو سب جانتے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اب جو ہونے والا ہے یہ ذبح عظیم کے لیے ہے. بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ جو واقعہ شروع ہوا کہ امام علی مقام کو طلب کیا گیا اور امام علی مقام دارالعلوم مارا گئے، یہ ذبح عظیم شروع ہو گئی ہے. اس بات کو بہت کم لوگ جانتے تھے. امام علی مقام اشارات فرما رہے تھے. وہ جو انہوں نے بے مثال جملہ فرمایا ہے بہت گراں قدر جملہ ہے. مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا. لا یبایع مثلہ. تو امام علی مقام نے یہ جب جملہ ارشاد فرمایا تھا تو اہل فکر سمجھ گئے تھے کہ اب امام کا ارادہ بہت شدید ہے. اب امام علی مقام اپنی جان سے گزر جائیں گے اور اس شخص کی بیعت کبھی نہیں کر کے دیں گے. اور لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب کچھ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ واقعہ کوئی سنگین واقعہ ہونے والا ہے. اچھا، امام علی مقام نے جو تیاری شروع کی تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ابھرنے لگے. ہر ایک آدمی پریشان ہو گیا. امام علی مقام نے اعلان کیا کہ میں روانہ ہو رہا ہوں، میں مکے جاؤں گا اور مکے میں بے راہے سے نہیں جاؤں گا، میں جانے پہچانے راہے سے جاؤں گا، جانتی پہچانتی راستہ سے گزروں گا. جی یہ بھی لوگوں نے قبول کر لیا. بھائی کے لوگوں کا ذہن نہیں مان رہا تھا. عبداللہ بن عباس آئے امام حسین کے پاس، کہا اے مولا آپ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ابھی مت جائیے کیونکہ ابھی حالات موافق نہیں ہیں. آپ یمن تشریف لے جائیے، وہاں قلعہ موجود ہے، قلعوں کے اندر جا کے رہیے. آپ کے والد کے وفادار جانثار وہاں موجود ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے. امام علی مقام نے عبداللہ بن عباس کو کچھ کہا کہ اے عبداللہ، چچا خطاب فرماتے تھے، کہا ہے چچا نبی اکرم نے مجھے کچھ ذمہ داری دی ہے اور نبی اکرم نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے وہ مجھے ادا کرنی ہے. پھر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے فرزند رسول، اگر آپ کا جانا اتنا ہی ضروری ہے، نبی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے تو یہ خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بچوں کو ڈالے کے جائیے، خواتین کو ڈالے کے جائیے. مارکا بہت کٹھن ہے، ہمیں نہیں لگ رہا کہ آپ واپس آ پائیں گے. ان بچوں اور خواتین کو چھوڑ جائیے. بس یہ فرمایا عبداللہ اے چچا، اللہ نے جہاں مجھے شہید ہونا چاہا ہے انہیں اسیر بھی ہونا چاہا ہے.
اس نے یہ بھی چاہا ہے کہ یہ اسیر ہو. یہ امام علی مقام نے جو ارشاد فرمایا یہ رجب کے مہینے میں ارشاد فرمایا تھا. اس وقت تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ اللہ نے ان کو اسیر کیوں دیکھنا چاہا ہے, لیکن بعد کی دنیا نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اسیر دیکھنا چاہا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا کار فرما ہے. خلاصہ کلام, آج کا جیسا دن جس کی ہم یاد منایا کرتے ہیں پہلی محرم کو, وہ دن ہے جب امام علی مقام کا قافلہ مدینے سے رخصت ہونے کی طرف جا رہا ہے. اچھا, یہ رخصتی کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے. ہم نے لوگوں کو گھروں سے جاتے دیکھا ہے. جب کسی کو الوداع کہنے کا موقع آتا ہے تو دل میں ایک کسک اٹھتی ہے, دل میں ایک عجیب تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ دو تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہوتی ہے, یہ ڈر یہ ہوتا ہے یہ پتہ نہیں سفر خیریت سے گزرے گا یا نہیں گزرے گا. ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اب جو جا رہا ہے یہ کبھی دیکھنے کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اب بس میں ایک جملہ کہوں گا, امام حسین سب کو تو نہیں لے کے جا رہے تھے, کچھ کو چھوڑ کے بھی جا رہے تھے. تو جس کو چھوڑ کے جا رہے تھے اس کے دل میں ہی دو چیزوں کی ہال اٹھ رہی تھی کہ ارے میرے مولا جا رہے ہیں, یہ مولا واپس بھی آئیں گے نہیں آئیں گے. اور جس انداز میں جا رہے تھے وہ بڑا کٹھن انداز تھا. جس انداز میں جا رہے تھے اس سے لگ رہا تھا اب واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا. عبداللہ نامی شخص مدینے کے اندر پہنچا, کہتا ہے میں نے مدینہ کو, سارے مدینہ کو سوگوار دیکھا. کہتا ہے میں نے ایسا دیکھا جیسے در و دیوار غم حسین میں رو رہے ہو. ہر کوئی شخص غم حسین میں رو رہا تھا. میں نے پوچھا خدا نہ کرے کیا ہو گیا؟ کہا تجھے نہیں معلوم یہ مدینے کی جان مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے. وہ نوازے رسول جو مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو ہم دیکھ دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے کہ نوازے رسول ہمارے درمیان میں ہے. وہ گھر جہاں پر وحی کے اترنے کی نشانیاں موجود تھی وہاں نبی اکرم آ کے سلام کیا کرتے تھے, وہاں جلوہ لا کر جھولا جلایا کرتے تھے. ارے اس گھر میں عباس جیسے لوگ تھے, علی اکبر جیسی شان و شوکت والے لوگ تھے. تجھے نہیں معلوم اب یہ سارا گھر خالی ہو رہا ہے, اب یہ دوبارہ نہ بسنے کے لیے اجڑ رہا ہے. اس نے پریشانی کے عالم میں کہا جہاں جا رہے ہیں وہاں مجھے لے چلو. وہاں پہنچ گیا. اب اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ دیکھا ہوا بیان کرتا ہے. بڑا عجیب بیان ہے. اس بیان سے پہلے میں امام عالی مقام کی 3 زیارتوں کا تذکرہ ضرور کرتا چلوں کہ امام عالی مقام نے جس دن جانے کا ارادہ کیا اس سے ایک رات پہلے 3 قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. 3 قبور مقدسہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. سب سے پہلے اپنے نانا کی زیارت کے لیے آئے. سب سے پہلے اپنے نانا کی زیارت کے لیے. اچھا, اب نانا کا مقام کیا ہے, ذرا سا چند جملہ نانا کی خدمت میں عرض ہو جائے. وہ یہ کہ امام عالی مقام بچپن کو یاد کیا کرتے تھے کہ میرے نانا سواری بنتے تھے, میں ان کی شادوں پر بیٹھ جایا کرتا تھا, ان کی ظلموں کو دھا دیا کرتا تھا. ہر ایک شخص بخدا جانتا تھا کہ کتنا یہ نانا اپنے نواسے کو چاہتے تھے. کسی نے دیکھ کر کہا کہ اے حسین کتنی بڑی سواری مل گئی تمہیں. کٹ کر فوراً کہا یہ نہیں دیکھتا سوال کتنا عظیم الشان ہے میرا, یہ حسین کی عظمت تھی. نانا کے حضور تمام لوگ جانتے تھے کہ نبی اکرم حسین کے سینے کا بوسہ لیا کرتے تھے, سینے مقدس کا بوسہ لیا کرتے تھے وہ نبی اکرم. اب یہ نانا کے روضے پر وہ بچپن کا حسین کھڑا ہے اور نانا سے کہہ رہا ہے کہ اے نانا بڑا آپ کی امت نے ستایا ہے, مجھے بہت ظلم کیا ہے. خواب میں نبی اکرم تشریف لائے, جیسے ہی نانا کو دیکھا میں کہوں گا حسین کو اپنا بچپنا یاد آیا. کہا اے نانا ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کے ساتھ قبر میں سما جاؤں. اے نانا یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میرے نانا میں جب گر جایا کرتا تھا تو آپ اپنی گود میں دھا دیا کرتے تھے, میں جب گرتا تھا تو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی. اے نانا میرے لیے پناہ گاہ ختم ہو گئی ہے, مجھے اپنی قبر میں سمو لیجیے. نانا نے بس ایک جواب دیا, کہا اے حسین اللہ نے جو تمہیں مقام دینا ہے وہ شہادت سے حاصل ہوگا. اے میرے فرزند اب میں اس جملے کی تشریح میں بس اتنا عرض کروں گا کہ رسول خدا کہہ رہے تھے کہ اے بیٹا تو اگر شہید نہ ہونا چاہے تو نہ ہو, لیکن بس مجھے یہ بتا تیری ماں نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں دین کی خاطر.
ارے تجھے تو یاد ہے کہ تیری ماں کے اوپر کیا ظلم بیت رہے تھے؟ ارے وہ وقت یاد کرو کہ بی بی فاطمہ اپنے آپ کو تھام رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے فضہ مدد کو آ جا۔ دوسری قبر پر گئے، امام حسن کی قبر ہے، بڑا عظیم الشان مرتبہ ہے، بڑی عظیم قبر مقدس ہے، یہاں پر آئے، مجھے نہیں معلوم امام حسین کو کیا یاد آیا ہوگا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے 70 تیروں میں چھدا لاشا یاد آیا ہوگا، جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے یاد آئے ہوں گے، اور پھر وہ عہد و پیمان ہوا ہوگا کہ بھیا آپ نے لاشیں پر 70 تیر کھائے تھے، میں زندہ جسم پر 70 تیر کھاؤں گا۔ اب آخری زیارت مادر گرامی کی زیارت کے لیے حسین ارادوں کے مضبوط لوہے کا فولاد کا عزم رکھنے والے چلا کرتے تھے تو مضبوط قدم رکھا کرتے تھے، لوگ قدموں کی استواری دیکھ کر خوبصورتی دیکھتے تھے۔ جب زیارت بی بی سیدہ کے سامنے پہنچے تو بچوں کی طرح لپک کر قبر میں چلے جانے کا ارادہ کیا، تیزی سے لپکے۔ راوی کہتا ہے ہمیں تو یوں لگا جیسے حسین بچے کی طرح باقی گود میں چپٹنا چاہتے ہو۔ اب حسین نے الوداع کیا، لیکن یہ الوداع بس میں اتنا کہوں، یہ الوداع کہیں ختم ہونے والا ہوتا کیا ماں نے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا؟ نہیں ہرگز نہیں، یہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ بھی گئی ہے، یہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا بھی گئی ہے۔ روایت سنو، شب عاشور امام تنہائی میں چلے گئے، تنہائی میں گئے، نافع بن حلال پیچھے پیچھے آئے، امام علی مقام نے دیکھ لیا، کہا اے نافع تو ہمارے پیچھے پیچھے آیا؟ کہا مولا میں نے چاہا کہ کوئی دشمن آپ کو گردن نہ پہنچائے، آپ کی حفاظت کے لیے آیا، بس نزدیک پہنچے تو نافع کو بتایا اے نافع میں تجھے بتاؤں تو کہاں گرے گا؟ کہا اے فرزند رسول مجھے بتا دیجئے، بتا دیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کی، نافع نے کہا اے مولا اس سناٹے میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اے مولا یہ کربلا کا سنسان بیابان میدان ہے، یہاں کسی بیوی کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا اے نافع تو نہیں جانتا، ارے یہ میری ماں کی آواز ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے دلوں کو ان کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کا خلوص و اخلاص کی تجلی ہمارے قلوب پر عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد غم حسین کو قیامت تک جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری نسلیں، ہماری اولادیں اس غم کے لیے اور ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کے لیے زندہ ہے۔ پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے قرار دے دے۔ اے پاک پروردگار قیامت تک اہل بیت کی خدمت کرنے والوں میں سے قرار دے دے۔ اے پاک پروردگار نسلاً بعد نسلاً اہل بیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار منتقم خون حسین منتظر ہے، پاک پروردگار ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار دے دے۔ اے پاک پروردگار اس وارث خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آباد و اثار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔